امام کیسے مدد کرتے ہیں؟ خالص ہو جاؤ گے نا تو امام مدد کریں گے. ہمارے یہاں تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں شروع ہو گئی. میں تو بڑا کھل کے بات کرنے کا عادی ہوں بھائی، اچھی لگے یا بری لگے. اب یہ زمانہ ویسے بھی آخری طرف جا رہا ہے. اچھی لگے تو ٹھیک ہے، نہیں لگے تو بھیا 2 روٹی زیادہ کھا لیے گا. ہمارے یہاں منتیں مانی جاتی ہیں نا، مرادیں، منتیں، عجیب و غریب منتیں. بادشاہ لوگ ہیں ہمارے یہاں تو جو جس کے ذہن میں آ جاتا ہے وہ منت مان لیتا ہے. منت کیسے ہوتی ہے سنیے. پھر امام نصرت کیسے کرتے ہیں اور وعدہ وفا کیسے ہوتا ہے سنیے. یہ منتیں نہیں ہوتی یہ جو ہمارے یہاں مانی جاتی ہیں. منت کیا ہے دیکھیے. ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ اس زمانے کے اندر دیہات میں پڑھ رہتا تھا اور ایک شہر بہت دور کئی کلومیٹر پڑھنے جایا کرتا تھا، کئی میل. اور اس پورے راستے کے اندر صرف ایک بس تھی جو آیا کرتی تھی، بس وہی جاتی تھی مسافر کو لے کر، وہی واپس آیا کرتی تھی. دوسری کوئی ٹرانسپورٹ، کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ نہیں گاؤں سے شہر جانے کا. یہ طالب علم تھا، اسٹوڈنٹ تھا، آپ کی طرح پڑھتا تھا، جاتا تھا، آتا تھا. جب اس کا فائنل پیپر آیا، ہوا یہ کہ جب گھر سے پیپر دینے کے لیے نکلا، راستے کے درمیان میں بس آ کر خراب ہو گئی. اب یہ بچہ پریشان ہو گیا بیچارہ کہ میرے مستقبل اسی پر ہے، میرے فائنل ایئر کا فائنل پیپر ہے اور بہت امپورٹنٹ پیپر ہے. پریشان. پوچھا بس والے سے کیا ہوا؟ کہا پتہ نہیں کیا ہوا، بس خراب ہو گئی. کہا بھائی کیسے صحیح ہوگی؟ کہا اب تو کوئی شہر جائے گا، جب بس نہیں پہنچے گی تو وہاں خبر ملے گی تو دوسری بس آئے گی تو پھر آپ کو لے کے جائے گی، یعنی پورا دن ختم. بڑا پریشان، بڑا پریشان بیٹھا ہوا. دیکھیے یہ ہے دل جب امام وقت کی طرف متوجہ کریں نا تو امام مدد کرتے ہیں، امام نصرت کرتے ہیں. ہم تو اس طرف متوجہ ہوتے ہی نہیں ہے نا. میں نے کہا نا کبھی پاکیزہ قلب سے امام زمانہ کو پکارا ہی نہیں ہے. ہمارے وقت کا مشکل کشا ہمارے درمیان موجود ہے، ہماری مشکلات کو حل کرتے ہیں، ہماری مسائل کو حل کرتے ہیں، لیکن ہم متوجہ نہیں. یہ بیٹھا پریشان، فکروں میں ڈوبا، کیا کروں میرا مستقبل ہے. اس کے دل میں خیال آتا ہے، بیٹھے بیٹھے گریہ کرتا ہے، حضرت حجت سے توسل کرتا ہے، اے امام زمان، آپ میرے وقت کے امام ہیں، آپ میرے وقت کی مشکل کشا ہیں. اے حضرت حجت، آپ جانتے ہیں کہ یہ میرے مستقبل اس پر دار و مدار، اس پیپر پر میرے فائنل ایئر کا فائنل پیپر ہے، اور یہ پیپر نہیں دیا تو میں فیل ہو جاؤں گا اور یہ پورا سال میرا ضائع ہو جائے گا. مولا آپ میری مشکل کو جانتے ہیں، میری پریشانی کو جانتے ہیں. مولا میں وعدہ کرتا ہوں اگر آپ نے میری مدد کی، آپ نے میری مشکل کشائی کی، میری نصرت کی، تو مولا میں وعدہ کرتا ہوں کہ پوری زندگی اول وقت میں نماز پڑھوں گا. سمجھے آئی منت؟ جس کے دل میں پاکیزہ ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے حضرت حجت سے کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا میری مدد کرو، اول وقت میں نماز پڑھوں گا. اول وقت کے بارے میں چھٹے امام کی روایت ہے، لیس من شیعتنا من استخف بالصلاۃ، جو نماز کو خفیف سمجھے، یعنی اس کو حقیر سمجھے، ڈیلے کرے، سستی دکھائے، کاہل دکھائے، لیس من شیعتنا، ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے وہ. یہ چھٹے امام نے اپنے بچوں کو وصیت کی ہے. اور یہ کیا منت مان رہا ہے؟ آپ نے میری مدد کی، نصرت کی، مولا اول وقت میں نماز پڑھوں گا. ابھی کیا دیکھا؟ بیٹھا ہوا توسل کر رہا تھا، بیٹھا ہوا اچانک ایک شخص آیا عربی لباس پہنے ہوئے اور بس کے ڈرائیور سے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا بس خراب ہو گئی ہے، یہ ہو گئی ہو گیا. اچھا کیا ہوا؟ کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا. اس نے کہا اچھا تم اسٹیئرنگ پہ بیٹھو. وہ اسٹیئرنگ پہ بیٹھا، اسٹارٹ، اس نے ہاتھ لگایا بس کے نیچے، ایسے ہاتھ اس نے کہا ہاتھ لگایا، کہا اسٹارٹ کرو، بس اسٹارٹ ہو گئی. اور سب خوش ہو گئے، یہ بھی خوش ہو گیا بچہ. جلدی جلدی بس والے نے کہا بھائی بسوں میں بیٹھو، جلدی جلدی سب اپنی اپنی سیٹوں پہ بیٹھے. یہ بچہ جس نے امام زمانہ سے یاد کیا تھا، امام زمانہ توسل کیا تھا، یہ ونڈو والی سیٹ پر بیٹھا تھا. کھڑکی والی ہوتی ہے نا، ونڈو والی سیٹ جو ہوتی ہے اس پر بیٹھا ہوا تھا. اس کا ہاتھ یوں رکھا ہوا تھا ونڈو کے کونے پر باہر. تو اس نے دیکھا کہ جب سب بیٹھ گئے تو یہ جوان جب اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا تو وہ شخص جو آیا تھا کہ جس نے بس کے ہاتھ لگایا تھا، بس اسٹارٹ ہو گئی تھی، وہ گھوم کے یوں آتا ہے اور اس بچے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے ایک جملہ، بیٹا ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، تم اپنے وعدے کو یاد رکھنا. کیا کہا امام زمانہ نے؟ ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، تم نے ہمیں بلایا تھا نا مدد کے لیے، تم نے ہمیں اپنی نصرت کے لیے بلایا تھا نا، ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اب تم نے اپنا وعدہ یاد رکھنا کہ اول وقت میں نماز پڑھو. خوش ہوا امام سے وعدہ کہ چلے گئے. اب کیا ہوا؟ ہو گئے، پیپر ہو گیا، کامیاب ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. اب کیا ہوا؟ اب پریکٹیکل لائف میں آیا، اب نوکری کے لیے گیا، انٹرویو کے لیے گیا، بڑی جگہ گیا. اب سب پیپر انٹرویو کے لیے بیٹھے تھے لوگ.
ایک آواز صدا دی، دوسرے کو بلایا، تیسرے کو بلایا. اب جب اس کی باری آنے لگی، جیسے اس کی نوبت آنے لگی، مؤذن کی آواز کانوں میں آواز پڑی، اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسی اذان کی آواز آئی، اب اس کے اور شیطان کے درمیان جنگ شروع ہوئی. ادھر اذان، ادھر مستقبل کہ اس انٹرویو کے اندر مجھے نوکری مل سکتی ہے. وہاں دل کہہ رہا ہے کہ نہیں، امام زمانہ سے وعدہ کیا تھا. ہم ہوتے تو ایمانداری سے بتائیے کیا کہیں گے، مولا آپ کو نہیں پتا انٹرویو تھا، ساری زندگی وقفہ میں نماز پڑھی ہے، تو کیا ہوا انٹرویو دے کے نماز پڑھنے توجیہ کر رہے ہوتے نا. یہ بیچارہ اس کے درمیان جنگ کرتا رہا اپنے نفس سے کہ نماز پہلے پڑھے یا امام زمانہ سے کیا وعدہ پورا کرے یا انٹرویو دینے جائے. بس اپنے نفس کو مارا کہ نہیں، میں نے اپنے مولا سے وعدہ کیا تھا، اور سیٹ چھوڑ کر نماز پڑھنے چلا گیا. اب جب یہ نماز پڑھ گیا، انٹرویو ختم. اب وہ جو بیچارہ کاؤنٹر پہ بیٹھا تھا، اس نے پوچھا بھائی میرے آپ کو بلایا تھا، آپ تھے نہیں، چلے گئے، اب انٹرویو ختم ہو گیا. اب اس سے ریکویسٹ کرنے لگا کہ بھائی میں نماز پڑھنے گیا تھا. کہا نہیں بھائی اب تو باس سے جا کے بات کرے، اب تو نہیں ہو سکتا. اب یہ گفتگو اس کی چل رہی تھی کہ اندر سے جو انٹرویو لے رہا تھا باس، وہ اندر سے باہر آیا. کیا مسئلہ ہے؟ کہا سر مجھے انٹرویو دینا تھا. تو پھر کیوں نہیں دیا آپ کو؟ آپ نے ان کو بلایا نہیں تھا؟ انہوں نے کہا سر ان کو بلایا تھا لیکن یہ تھے نہیں تھے. تو برد خدا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کہا میں نماز پڑھنے چلا گیا تھا. تو اس نے جو انٹرویو لینے والا تھا اس نے کہا کہ نماز زیادہ ضروری تھی، انٹرویو زیادہ ضروری تھا؟ تو اس نے کہا نہیں، میری نماز زیادہ ضروری تھی اس لیے کہ میں نے وعدہ کیا تھا. تو یہ بیچارہ متوجہ کہ کیا وعدہ کیا تھا؟ تو اس نے ہمیں پورا وعدہ واقعہ سنایا کہ یوں ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، اور میں نے اپنے امام زمانہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ اول وقت میں نماز پڑھوں گا، لہٰذا میں اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے نماز پڑھنے گیا تھا اور یہ انٹرویو ختم ہو گیا. لہٰذا اگر آپ مہربانی فرمائیں تو میرا انٹرویو لے لیجئے. اس نے امام سے کیا وعدہ پورا کیا. تو امام زمانہ تو آزما رہے تھے نا اس کو، امام زمانہ تو اس کا امتحان لے رہے تھے کہ یہ اپنے وعدے میں، اپنے کمٹمنٹ میں کتنا سچا ہے، کتنا وعدہ وفا کرنے والا، پورا کرنے والا ہے. امام زمانہ مشکل کشا تو ہے نا. جب اس نے اپنا یہ پورا مدعا اس کے سامنے رکھا تو وہ مسکرا کر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہے جوان، ہمیں آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اتنا وعدہ وفا کرنے والے ایسے اچھے لوگ ہیں. جب آپ اپنے وعدے میں اتنا مضبوط ہیں تو ہمیں آپ جیسی وفادار سچے لوگ چاہیے. ہماری کمپنی کو ہمیں یقین ہے کہ آپ جیسا وعدہ وفا کرنے والا شخص ہماری کمپنی کے لیے بہترین ثابت ہوگا، لہٰذا ہم آپ کو اپوائنٹ کرتے ہیں. نوکری مل گئی. وہاں بھی امام زمانہ نے نصرت کی، یہاں بھی امام زمانہ نے نصرت کی. ختم کر دیا میں نے اپنی بات کو. پھر وہی بات کر رہا ہوں، بہت فاصلہ امام زمانہ کی طرف سے نہیں ہے. ہم اور گناہ ہمارے امام زمانہ کے درمیان حائل ہو گئے. تھوڑا سا امام زمانہ کی طرف متوجہ ہو، خلوت میں بیٹھ کر اپنے حضرت حجت کو یاد کیا کرو، دعا کیا کرو ان کے لیے. انشاءاللہ قرآن کہہ رہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم اللہ کی مدد کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا انشاءاللہ تعالی.